ایک دن ایک بکری اپنے 2 ننھے بچوں کے ساتھ گھنے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ موسم خراب ہونے لگا، بادل گرجنے لگے اور شام کی روشنی دھیرے دھیرے اندھیرے میں بدلنے لگی۔ امی، یہ کیسا اندھیرا ہو گیا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے تو اب بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ پیارے بچوں، فکر مت کرو، ہم کوئی پناہ کی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ ہم اس گھنے جنگل سے اندھیرا ہونے سے پہلے نکل جائیں گے، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن بچوں، تم لوگ فکر مت کرو، میں ہوں نا، ہم بس جلدی کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ لیں گے۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ بکری نے دروازے پر دستک دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازہ کھلا تو سامنے ایک بھالو کھڑا تھا جو تھوڑا سا حیران ہوا۔ ارے بکری بہن، یہ اتنی رات کو 2 بچوں کو ساتھ لے کر کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا رات کو جنگل کتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ سلام دوست بھالو میاں، ہم جنگل کے مسافر ہیں، بارش اور اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو آج کی رات یہاں گزار لیں۔ ارے ارے، ضرور آئیں اندر، بارش میں بچے بھیگ جائیں گے۔ آؤ بیٹا، آؤ اندر آؤ۔ بکری اور اس کے بچے اندر آ گئے۔ بھالو نے آگ جلائی، گرم دودھ نکالا اور سب کو کھانا پیش کیا۔ آپ بہت مہربان ہیں، اوپر والا آپ کو نیکی کا صلہ دے گا۔ یہ دودھ تو بہت مزیدار ہے، شکریہ انکل بھالو۔ رات کا سکون آہستہ آہستہ سب کو نیند کی آغوش میں لے گیا، مگر آدھی رات کو جھونپڑی کے باہر شور مچنے لگا۔ کھولو دروازہ، ہم گیدڑ ہیں۔ امی باہر کون ہے؟ یہ گیدڑوں کا غول ہے، خطرناک ہوتے ہیں، لیکن تم سب اندر ہی رہنا، میں نمٹتا ہوں ان سے۔ نہیں بھائی، آپ اکیلے کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ باہر نہ جائیں۔ بچوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، تم لو اور سنو، بچوں بالکل باہر مت نکلنا، اپنی ماں کے ساتھ رہنا۔ یہ کہہ کر بھالو باہر نکلا اور زوردار آواز میں گرجا۔ ارے او گیدڑو، یہ میرا گھر ہے، بھاگ جاؤ ورنہ مزہ چکھاؤں گا، جنگل کے امن کے دشمن۔ گیدڑ ڈر کر بھاگ گئے۔ بکری خوش ہو کر باہر آتے ہوئے بولے، واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو یقیناً ان کا شکار بنتے۔ انکل بھالو ہیرو ہے، انکل بھالو ہیرو ہے۔ ارے ارے میں صرف ایک دوست ہوں، جب کوئی مشکل میں ہو تو مدد کرنی چاہیے۔ صبح سورج نکلا، بکری اور اس کے بچے جانے لگے۔ ہم کبھی بھی آپ کی مہربانی نہیں بھولیں گے، آپ نہ ہوتے تو آج کی رات بہت بھیانک ہو سکتی تھی۔ یہ تو میرا فرض تھا اور جنگل کا قانون بھی، دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی بچوں کو ساتھ لے کے دوبارہ ضرور آؤ، میرے پاس شہد ہے، بچوں کو پسند آئے گا۔ ہاں، ہم ضرور آئیں گے انکل، آپ بہت اچھے ہیں، شکریہ آپ کا۔ بکری نے بھالو کو الوداع کہا اور اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کی پگڈنڈی پر روانہ ہو گئی۔ پیچھے بھالو ہاتھ ہلا رہا تھا اور سورج کی روشنی ان کے درمیان محبت اور دوستی کی نئی صبح کا آغاز کر رہی تھی۔ بکری اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جنگل کی پگڈنڈی پر آگے بڑھ رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن درختوں سے پانی کے قطرے اب بھی ٹپک رہے تھے۔ زمین گیلی ہو چکی تھی اور بادلوں کے پیچھے سے سورج جھانکنے لگا تھا۔ چھوٹا بچہ مسکرا کر بولا، امی، انکل بھالو بہت اچھے تھے نا؟ ہاں بیٹا، ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں، ان کی مہربانی ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تب ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت اونچی جگہ سے نیچے بول رہا ہو، ارے او مہمانو، کہاں جا رہے ہو؟ رکو رکو، نیچے دیکھو۔ بکری نے سر اوپر اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ ایک لمبی گردن والا جراف درختوں کے بیچ کھڑا انہیں نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ جراف مسکراتے ہوئے بولا، او، تم وہی بکری ہو نا
जो कल रात भालू भाई के पास ठहरी थी। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जंगल में कोई भी खबर मुझसे ऊंची नहीं जा सकती। मेरी नजर बहुत दूर तक जाती है। वाह, आपकी गर्दन भी तो वाकई बहुत लंबी है। यही तो मेरी ताकत है। मैं बहुत ऊंचे दरख्तों से पत्तों का जायका भी चखता हूँ और दूर दूर तक नजर भी रखता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तो अब बस घर जा रहे थे। सुनो, आगे वाले रास्ते में एक बड़ी गरिश्तार नदी आएगी। बारिश की वजह से इसका पानी बहुत तेज है। छोटे बच्चे अबूर नहीं कर सकेंगे। अम्मी, क्या हम फंस गए हैं? नहीं नहीं, जब जंगल में दोस्त हो तो कोई अकेला नहीं होता। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिराफ नीचे झुका। बकरी ने अपने दोनों बच्चों को इसकी कमर पर सवार किया। खुद भी आहिस्ता से इसके साथ साथ चलने लगे। नदी के किनारे पहुंचकर जिराफ ने एहतियात से दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाए रखा और पानी के अंदर कदम रखा। बड़ा बच्चा चिल्लाते हुए बोला, अम्मी देखो, हम पानी के ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ। बकरी आंसू जब्त करते हुए बोली, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे जिराफ भाई, आप ना होते तो हम वापस कैसे जाते? नदी पार करते ही जिराफ ने बच्चों को उतारा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुतमईन हुआ। जंगल में मोहब्बत ही असल ताकत है। जैसे भालू ने तुम्हारी हिफाजत की, वैसे ही मैंने तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। अंकल जिराफ भी हीरो है, हीरो है, हीरो है। बकरी ने जज्बाती अंदाज में कहा, आप जैसे दोस्त इंसानों के दरमियान होते तो दुनिया बदल जाती। वाह, अगर तुम कभी दोबारा आओ तो मेरे साथ ऊंचाई से सूरज का गुरूब देखना, बहुत खूबसूरत लगता है। बकरी और उसके बच्चों ने जिराफ का शुक्रिया अदा किया, हाथ हिलाया और नदी पार करके जंगल के रास्ते में आके रवाना हो गए। और जिराफ अपनी लंबी गर्दन हिलाता हुआ दरख्तों की बुलंदी में खो गया। लेकिन उसकी बुलंद शख्सियत और मददगार दिल बकरी के बच्चों की याद में हमेशा ऊंचे मुकाम पर रहेगा। जंगल हो या जिंदगी, अगर दोस्ती, बहादुरी और मेहरबानी साथ हो तो हर मुश्किल, हर नदी बहुत आसानी से पार हो सकती है। बस सच्चे साथ और हमदर्दी और एक मुखलिस दोस्त की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सच्चे दोस्त मुसीबत में काम आते हैं और अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से मिलता है।